أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. یہ سورہ حج ہے، مدنی سورت ہے. اس کو سورہ حج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں آگے حج کا ذکر آ رہا ہے، حج کے کچھ احکامات بھی مذکور ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تحقیق قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. یہاں آگے تک بھی قیامت کے بارے میں بیان ہے اس پورے رکوع میں، اور اسی کی دلیل بھی ہے. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تحقیق قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. یہ جو قیامت کا زلزلہ فرمایا اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سب نیست و نابود ہوگا، سب تہ و بالا ہوگا، سب ہل کر رہ جائے گا. پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑی چیز ہے، بڑا واقعہ ہے. تو یہ جو فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو، یعنی کل قیامت قائم ہوگی، پھر تمہارے کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اپنے رب کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے. اس لیے اچھا اور برا یہاں پر اس کو سمجھ لو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تحقیق قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. اب اس کے احوال اور اس کی صورتحال کو بیان کرتے ہیں کہ کیا حالت ہوگی. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے اس کو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس کو کہ جس کو دودھ پلایا تھا. یعنی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. حالانکہ دودھ پلانے والی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے اس بچے کا بڑا دھیان رکھتی ہے، خیال رکھتی ہے جس کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے. لیکن وہ دن ایسا ہولناک ہوگا، ایسا خوفناک ہوگا کہ اس کے فکر اور پریشانی میں دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ اپنے دودھ پلائے بچے کو بھول جائے گی. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس روز تم دیکھو گے اس کو یعنی کہ قیامت کو کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس کو جس کو اس نے دودھ پلایا. وتضع کل ذات حمل حملها، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، اور رکھ دے گی ہر حمل والی اپنا حمل. یعنی جو عورت یا جو مادہ پیٹ سے ہے وہ اپنا حمل اور جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ جن دے گی، چاہے وہ ناقص ہے، دورا ہے، جیسا بھی وہ جن دے گی. یعنی وہی قیامت کی خوفناکی اور ہولناکی کا بیان ہے کہ اس کے ڈر اور اس کی پریشانی کی وجہ سے، اس کی ہولناکی کی وجہ سے یہ صورتحال ہوگی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. یہاں واضح فرما دیا کہ اصل میں اللہ کے عذاب کی وجہ سے یہ ہوگا. قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کی جو خوفناکیاں ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہوگا. اب رہا یہ کہ یہ جو فرمایا کہ قیامت میں جو یہ صورتحال ہوگی، تو جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کافروں پر واقع ہوگی. ایمان والے تو اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو جائے گا. تو جب قیامت واقع ہوگی تو جو لوگ ہوں گے اس وقت میں موجود، تو اس قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے اس وقت ان کی یہ صورتحال ہوگی. اور یہ دو واقعات یعنی یہ دو چیزیں بیان کی ہیں، ورنہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں مختلف مواقع پر بیان ہوئی ہیں، جیسے پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح اڑنا، یہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے. یہاں پر یہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کی خوفناکیوں اور ہولناکیوں کو بیان کرنے کے لیے کہ حالانکہ جو دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہے وہ اپنے دودھ پلائے بچے کا بڑا خیال رکھتی ہے، لیکن اس دن یہ حالت ہوگی کہ وہ اس کو بھول جائے گی. اور حمل والی اپنے حمل کا بڑا خیال کرتی ہے، دھیان رکھتی ہے،
لیکن اس وقت یہ صورتحال ہوگی کہ وہ جم دے گی اور وہ حمل جو ہے وہ گویا کہ ضائع ہو جائے گا، گر جائے گا۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر دوسری طرح بھی کی ہے، وہ بھی لیکن پہلی تفسیر سے ملتی جلتی ہے۔ وہ یہ کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس کے ابتدائی حالات میں ہی لوگ تو مر جائیں گے، تو یہ جو حالت بیان ہوئی ہے یہ گویا مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے، یہ تمثیل ہے، تمثیل، مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت جب قیامت آئے گی تو لوگ تو ابتدائی قیامت میں ہی جو ہے نا وہ مر جائیں گے، لیکن پھر بعد میں جیسے جیسے ہولناکیاں بڑھیں گی تو اگر بالفرض یہ سمجھایا اس طرح جا رہا ہے، مثال اس طرح پیش کی جا رہی ہے کہ اگر بالفرض اس وقت ایسے لوگ موجود ہوں، بالفرض اس وقت دودھ پلانے والی موجود ہو، بالفرض اس وقت اگر حمل والی موجود ہو تو ان کی یہ حالت ہو، اور اسی طرح یہ کہ اگر لوگ اس وقت موجود ہوں تو ہولناکیوں کی وجہ سے وہ ایسے مدہوش نظر آئیں گے جیسے نشے میں انسان مدہوش ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، نشے میں مدہوش ہو جاتا ہے انسان، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ تو جیسے اللہ نے فرمایا وما هم بسکارا، کہ وہ نشے میں نہیں ہے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے، اس کی وجہ سے ہوش اڑ گئے۔ تو بہرحال قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں، تو فرمایا کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے اس کو یعنی قیامت کو، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس کو جس کو اس نے دودھ پلایا، وتضع کل ذات حمل حملها، اور رکھ دے گی ڈال دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشے میں، حالانکہ نہیں ہے وہ نشے میں، ولکن عذاب اللہ شدید، اور لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے، بغیر جانے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کی معرفت تو حاصل ہے نہیں کہ اللہ کی کیا صفات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، اور طرح طرح کے اعتراضات نکالتے ہیں اور جو ہے طرح طرح کی بحثیں کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر جانے، یعنی بغیر کسی روشن دلیل کے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی، جو بھی کوئی سرکش شیطان چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو، تو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی مختلف جو انسانوں میں سے ہیں یا جنات میں سے ہیں لوگ سرکش قسم کے، تو وہ جو باتیں کرتے ہیں اور جو وہ کام کرتے ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے تو اسی کو یہاں بیان فرماتے ہیں، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں فضول کی جو ہے وہ بحثیں کرتے ہیں، فضول کی تنقید کرتے ہیں، اللہ کی معرفت نہیں رکھتے اور بغیر جانے جو ہے اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ ہر سرکش شیاطین میں نے کہا جنات میں ہوں انسان میں سے ہوں، جو بھی یعنی گمراہ ہے تو اس کی جو ہے پیروی کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، لکھا گیا ہے اس کے اوپر کہ تحقیق جو کوئی اس سے دوستی کرے تو پس تحقیق وہ گمراہ کرے گا اس کو اور اس کی رہنمائی کرے گا دوزخ کے عذاب کی طرف۔ یہ بات لکھی جا چکی ہے، مقرر کی جا چکی ہے، طے کی جا چکی ہے اللہ کے ہاں کہ جو کوئی شیطان کے ساتھ رفاقت کرے گا، جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کے ساتھ دوستی کرے گا، چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو چاہے وہ شیطان جنات میں سے ہو، تو جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کے ساتھ دوستی کرے گا، تو شیطان اس کو گمراہ کرے گا اور شیطان اس کو لے جائے گا کدھر؟ دوزخ کے عذاب کی طرف۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، لکھا گیا اس کے اوپر کہ انہ من تولاہ، کہ تحقیق جو کوئی دوستی کرے گا اس سے تو فإنہ یضلہ، تو تحقیق وہ گمراہ کرے گا اس کو، ویہدی الی عذاب السعیر، اور رہنمائی کرے گا اس کی دوزخ کے عذاب کی طرف۔
یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. اب آگے یہاں پر جو قیامت کا جو دوسرا مرحلہ ہے یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا، پہلے قیامت کا پہلا مرحلہ بیان ہوا ہے. پہلے جو ابھی بیان ہوا ہے قیامت کا پہلا مرحلہ کہ قیامت کے پہلے مرحلے میں سب بالا ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، اور وہ صورتحال ہوگی جس کا بھی بیان ہوا. اب آگے قیامت کے دوسرے مرحلے کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جب مرنے کے بعد زندہ ہوں گے تو اس کی دلیل بھی ساتھ میں دے رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم شک میں ہو پھر جی اٹھنے سے، اگر تم شک میں ہو اٹھنے سے یعنی دوبارہ جی اٹھنے سے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے اگر تم کو شک ہے تو اس بات کو سمجھو کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ پس ایسے ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر لوتھڑے سے، مخلقہ صورت بنی ہوئی بغیر مخلقہ اور صورت بنی ہوئی نہیں، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے واسطے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جو چاہیں جتنا چاہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچہ، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. یہاں اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش سے لے کر آگے بڑھاپے تک کے مراحل کو ذکر فرمایا. قیامت کے بعد، قیامت کے دوسرے مرحلے میں دوبارہ زندہ ہونے کے سلسلے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے سلسلے میں یہ دلیل بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تم کو مٹی سے وجود عطا فرمایا، مٹی سے مختلف مراحل میں گزار کے تم کو وجود عطا فرمایا، اور پھر جب تم کو انسان بنایا، حالانکہ تم انسان نہیں تھے، مٹی تھے، مٹی کو مختلف مراحل میں گزارا. تم نطفہ تھے تو بھی تم انسان نہیں تھے، مٹی تھے تو بھی انسان نہیں تھے، جمع ہوا خون تھے تو بھی انسان نہیں تھے. پھر تم کو بچہ بنا کے پیدا کیا تو تم انسان تھے، پھر اس نے بھی تمہارے کو مختلف مراحل میں گزارا. بچے تھے تو تمہارے اعضاء و قوا کمزور تھے، تمہاری عقل کمزور تھی، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچے تو تمہارے اعضاء و جوارے طاقتور ہوئے، تمہاری عقل طاقتور ہوئی، اور پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب جانتے یعنی بڑھاپے کا مرحلہ کہ جس میں پھر تمہارے اعضاء و جوارے کمزور ہو گئے، تمہاری عقل جو ہے وہ کمزور ہو گئی. باوجود یہ کہ تم جانتے تھے، پہلے تم جانتے تھے، لیکن پھر ایسے ہو گئے جیسے انجانے، پھر ایسے ہو گئے جیسے کچھ نہیں جانا. تو یہ اللہ رب العزت نے جو مراحل سے تم کو گزارا، تو اس سے سمجھ لو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا کیا مشکل ہے. جو ذات تمہیں عدم سے وجود دے سکتی ہے، مختلف مراحل میں لا سکتی ہے، تمہیں مختلف مراحل میں تبدیل کر سکتی ہے، تمہیں مختلف مراحل میں تبدیل کر سکتی ہے، تو وہ ذات تمہارے کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ نہیں کر سکتی؟ جو ذات تمہیں مٹی سے وجود دے سکتی ہے، مختلف مراحل میں تبدیل کر سکتی ہے، تو وہ ذات تمہارے کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ نہیں کر سکتی؟ تو فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو پھر جی اٹھنے سے، فإنا خلقناکم من تراب، تو پس ایسے ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ، ثم من مضغۃ مخلقہ، پھر صورت بنی ہوئی بوٹی سے، بغیر مخلقہ، اور بغیر بنی ہوئی بوٹی سے، لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے واسطے. یعنی پہلے مرحلے میں مٹی ہے تو مٹی سے جو ہے وہ غذائیں بنتی ہیں، اس کو میں پہلے میں بھی کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں. مٹی سے نباتات بنتے ہیں، نباتات سے غذائیں بنتی ہیں، انسان کھاتا ہے، اس کے علاوہ انسان جن جانوروں کو کھاتا ہے وہ جانور بھی نباتات کھاتے ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے ان غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے، اور نطفے سے پھر جب
یعنی رحم میں نطفہ جو ہے قرار پاتا ہے تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہیں کہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر جو ہے نا گوشت بنتا ہے تو گوشت میں بھی پھر کچھ صورتیں بن جاتی ہیں، اور جیسے مثال کے طور پر آنکھیں، ناک، کان وغیرہ. اور بعض اوقات یعنی ایک مرحلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گوشت ہوتا ہے لیکن بغیر صورت کا ہوتا ہے، یا دوسرے مفسرین نے یوں بھی کہا کہ اس میں دو حالتیں بیان ہوئی، ایک مکمل اور ایک نامکمل. تو جو مکمل ہوتا ہے اس کی صورت بن جاتی ہے، جو نامکمل ہوتا ہے اس کی صورت نہیں بنتی ہے. اور اسی طرح پھر آگے جیسے بیان فرمایا کہ بنقض فی الارحام ما نشاء، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مختلف مراحل طے کراتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک مدت تک رحم میں ٹھہراتے ہیں. حالانکہ تقریباً 4 مہینے میں صورت وغیرہ بھی بن جاتی ہے، یعنی 4-5 مہینے میں تقریباً صورت وغیرہ بھی بن جاتی ہے، روح بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ مدت تک جو ہے وہ رحم میں ہی گزارتا ہے. اور پھر کوئی 6 مہینے میں، کوئی 7 مہینے میں، کوئی 8 مہینے میں، کوئی 9 مہینے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی مدت تک جو ہے وہ رحم میں رکھیں. پھر فرمایا ثم نخرجکم، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو طفلا، بچہ. پھر تم انسان کی شکل میں ہوتے ہو، بچے کی شکل میں ہوتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچہ. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. تو بچے کے بعد جو ہے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جوانی کو پہنچتا ہے. تو بچے اور جوانی میں کتنا فرق ہوتا ہے، بچے کی حالت اور جوانی کی حالت میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے. اور ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو قبض کر لیا جاتا ہے، بچپن میں ہی قبض کر لیا جاتا ہے، جوانی میں ہی قبض کر لیا جاتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے نکمّی عمر تک. کچھ وہ ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے نکمّی عمر تک، یعنی بڑھاپے تک، کہ جس میں آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے نکمّی عمر تک. یہ جو فرمایا یردو، لوٹایا جاتا ہے، پھیرا جاتا ہے، اس لیے کہ جب بچہ تھا تو بھی نکمّا ہی تھا، جب بچہ تھا تو بھی نکمّا تھا، کسی کام کا نہیں تھا، اور جب بوڑھا ہو گیا تو بھی نکمّا ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہا. تو اس لیے فرمایا یردو، کہ لوٹایا جاتا ہے. یعنی پہلے بچہ تھا تو بھی نکمّا تھا، پھر دوبارہ اللہ نے اس کو بچپن والی حالت کی طرف لوٹا دیا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے نکمّی عمر تک. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے بعد جاننے کے کچھ بھی. حالانکہ جانتا تھا، جوانی میں بہت کچھ اس نے حاصل کیا، جوانی میں بہت کچھ علم حاصل کیا، بہت کچھ ہنر اور فن حاصل کیا، بہت کچھ جانتا تھا، لیکن بڑھاپے میں آ کر پھر ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ انجانا، کہ جیسے کچھ جانتا نہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے بعد جاننے کے کچھ بھی. تو یہ مختلف مراحل اللہ نے دیے ہیں، مختلف حالتیں دیے ہیں. تو جو ذات عدم سے وجود دے سکتی ہے، جو ذات ایک حالت سے دوسری حالت دے سکتی ہے، تو وہ ذات مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ نہیں کر سکتی. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین کو حامدۃ، خشک. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پس جب اتارا ہم نے اس کے اوپر پانی تو اہتزت، ہلتی ہے، یعنی لہلانے لگتی ہے. وربت، اور ابھر جاتی ہے، پھولتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے ہر قسم کی رونق والی چیزیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اب زمین کی مثال ذکر کی، پہلے انسان کی مثال ذکر کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دلیلوں میں پہلے دلیل ذکر کی خود انسان کی پیدائش سے، انسان کی حالتوں سے. اب یہاں دوسری دلیل دے رہے ہیں زمین کو جو اللہ تعالیٰ حیات عطا فرماتے ہیں، زمین کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اس سے مثال دی کہ آپ دیکھو کہ زمین جو ہے وہ خشک پڑی ہوئی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی نباتات نہیں ہے، لیکن جب ہم نے اس کے اوپر پانی اتارا تو اب وہ لہلانے لگتی ہے،
پھولنے لگتی ہے، ابھرنے لگتی ہے، اور مختلف قسم کی اچھی اچھی بارونق جو ہے اس میں نباتات وغیرہ، پودے وغیرہ، مختلف چیزیں اگنے لگتی ہیں۔ تو جو ذات خشک زمین پر یہ لیلاتی چیزیں جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، مختلف نباتات اور پودے وغیرہ اگا دیتا ہے، تو وہ ذات ظاہر سی باتیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین کو حامدۃ خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پس جب ہم نے اتارا اس کے اوپر پانی، اهْتَزَّتْ، وہ لہلانے لگی، وَرَبَتْ، اور پھولنے لگی، پھول جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے ہر نفیس قسم کی، ہر قسم، من کل زوج، ہر قسم کی نفیس چیزیں اگاتی ہے، بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس سبب سے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بولتا ہے وہ حق اور سچ بولتا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور تحقیق یہ، اور تحقیق وہ جلاتا ہے مردوں کو، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور تحقیق وہ جلاتا ہے مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تحقیق وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، عدم سے وجود دینے پر بھی قادر ہے، ایک حالت سے دوسری حالت پر لانے پر بھی قادر ہے، مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے، انسانوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس سبب سے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ وہی حق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور تحقیق وہ جلاتا ہے مردوں کو، یعنی زندہ کرتا ہے مردوں کو، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، دوبارہ پھر وہ قیامت پر آ رہے ہیں کہ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور تحقیق قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور تحقیق اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو قبروں میں ہے، جو قبروں میں ہے اللہ ان کو اٹھائے گا، یعنی جو مر گئے، مٹی میں مل گئے، اللہ ان کو اٹھائے گا۔ جیسے خشک زمین ہوتی ہے، کوئی سبزہ، کوئی نباتات، کوئی پودا، کوئی درخت، کچھ نہیں ہوتا، اللہ پانی نازل کرتا ہے اور سب کچھ اگنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ کرے گا، چاہے وہ مٹی ہو گئے، چاہے وہ کچھ بھی ہو گئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور کہتے یہ کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے، نہ اس کے پاس کوئی علم ہے، سمجھ ہے، نہ کوئی ہدایت ہے کہ کسی نبی نے ہدایت کی ہو، نبی کی ہدایات ہو، نبی کی تعلیمات ہو، نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ بغیر علم، نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے، ولا ہدن، اور نہ ہدایت ہے، یعنی نبیوں کی ہدایت اور نبیوں کی تعلیمات بھی نہیں ہے ایسی، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب، یعنی کہ کوئی آسمانی کتاب اللہ کے بارے میں وہ بولتے ہے جو یہ بولتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اگر سمجھنا ہے تو یا تو عقل سے انسان سمجھ سکتا ہے، کائنات کو دیکھ کر، عقلی دلائل کو دیکھ کر، جیسے اللہ نے ابھی سمجھایا، عقلی دلائل سے سمجھایا، زمین کی مثال دے کر سمجھایا، انسان کی مثال دے کر سمجھایا، اور یا انسان سمجھ سکتا ہے نبیوں کی ہدایات سے، نبیوں کی تعلیمات سے، یا جو آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں نبیوں پر، ان کے ذریعے سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ان سے حاصل کرو۔ اب لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں فضول کی، اور تنقید کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نبیوں کی ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب، کوئی آسمانی کتاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے۔ ثانی عطفہ، موڑنے والا اپنے شانے کو تکبر سے اپنی کروٹ جو ہے موڑ لیتا ہے، اپنا پہلو موڑ لیتا ہے تکبر سے۔ ثانی عطفہ، اپنی شانے کو موڑنے والا،
اپنی گردن کو موڑنے والا یعنی اپنے پہلو کو موڑنے والا، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے. اس کو تکبر ہے، یہ اللہ کی باتوں کو سننے سے اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے، اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے، اپنی گردن موڑ لیتا ہے، اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے، خود بھی گمراہ ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کرے. ثانیہ عطفہ، اپنے شانے کو موڑنے والا، اپنے پہلو کو موڑنے والا، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے یعنی اللہ کے دین سے. لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور چکائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن جلنے کا عذاب. دنیا میں تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا بنتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو عذاب دیں گے رسوائی کا. وہ اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو رسوائی کا عذاب دیں گے. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اور ہم چکائیں گے اس کو قیامت کے دن جلنے کا عذاب. ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہی سبب سے کہ جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، تیرے دونوں ہاتھوں نے، یہ اس سبب سے کہ جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. یہ جو عذاب ملا یہ اس کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے رسول کی باتوں سے، اللہ کی کتاب کی باتوں سے اپنے آپ کو روکتا تھا، لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. تو یہ انہی بد اعمالیوں کی وجہ سے جو اس کے ہاتھ میں آگے بھیجے. ذالک بما قدمت یداک، یہ اس سبب سے کہ جو آگے بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ تحقیق اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، تھوڑا یا زیادہ کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. جو کچھ انسان کو عذاب ملے گا وہ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. ذالک بما قدمت یداک، یہ اس سبب سے کہ جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے کچھ بھی بندوں کے واسطے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے اوپر، قیامت کے دونوں مرحلے کے اوپر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے کے اوپر پکا یقین عطا فرمائے.